صلی علی محمد والے محمد. نعرہ حیدری. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے. علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے. نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے. نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے. صحیفے چار ہیں چاروں نے یک زبان کہا. صحیفے چار ہیں چاروں نے یک زبان کہا. علی سفیر خدا ساری کائنات میں ہے. نعرہ حیدری. خدا بنا لیے پیدا کئی رسول ہوئے. خدا بنا لیے پیدا کئی رسول ہوئے. حسین لاؤ اگر کوئی کائنات. سبحان خدا بنا لیے پیدا کئی رسول ہوئے. حسین لاؤ اگر کوئی کائنات میں ہے. فدا کی اصل پہ جو شخص ڈالتا ہے نقاب. فدا کی اصل پہ جو شخص ڈالتا ہے نقاب. شریک جرم فدق کی وہ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے. صلہ بہشت ہے ریحان آزمی جس کا. صلہ بہشت ہے ریحان آزمی جس کا. یہ منقبت میری ایسی گزارشات میں ہے. علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہ تھے جناب سید حماد رضا صاحب. ابھی میں دعوت دیتا ہوں جناب محسن عباس ملک صاحب کو کہ یہ اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ لوگ بلند آواز سے ان کا استقبال کریں. صلوات پڑھیں. پہلے بھی بات ہوئی تھی مولانا امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں. اسی بات سے ابتدا کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. 1200 سال ہو گئے ہمارے امام کو پردہ غیبت میں. امام کا ظہور نہیں ہو رہا. امام اپنے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں اور امام کی دعا رد نہیں ہوتی.
جب دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ سے وہ دعا واپس لے لیتے ہیں کہ امت تیار نہیں ہے. اور پردہ غیبت میں ہمارے مولا وہ کام کر رہے ہیں جو نبیوں نے اپنی زندگی میں، اپنی ظاہری زندگی میں کیا ہے. وہ بس بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں، انہیں ہمیں سمجھنا ہوگا. مولا ہمارے محتاج نہیں ہیں. یہ بات اگر کسی کے ذہن میں ہو تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی کہ ہم مولا ہمارے محتاج ہیں کہ جب دنیا میں ہمارے شیعہ تیار ہوں گے تو ہم آئیں گے. ایک قسم کا یہ آپ سمجھ لیں کہ مولا کا ہمارے پہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنی دعا کو واپس لے لیتے اور ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ. اگر مولا کا ظہور ہو گیا، روایات میں آتا ہے جمعے کا دن ہوگا، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے ظہور کب ہوگا. وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، نشانیاں اللہ تعالیٰ ہٹا بھی سکتا ہے اور پھر بھی ظہور کر دے گا. مولا کا ظہور اگر ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ مولا کا ظہور ہو جاتا ہے، کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ تیار ہے کہ مولا آپ کو اپنے سپاہیوں انصار میں شامل کر لے؟ کیونکہ شامل تو مولا نہیں کرنا ہے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر مولا کا ظہور، اگر ایک مثال لیتے ہیں کہ جمعے والے دن مولا کا ظہور ہو جاتا ہے، آپ مولا کے پاس جاتے ہیں، مولا آپ سے پوچھیں گے میرے پردے غیبت میں آپ نے کیا کیا ہے، اپنی ذمہ داریاں انجام دی ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ اگر مولا نے آپ کو اپنے سپاہیوں انصار میں نہ شامل کیا تو کہاں جائیں گے؟ کوئی اور در ہے جہاں جائیں گے؟ دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، کوئی اور در نہیں ہے. سلوات پڑھیں کروں. ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے خواب میں مولا امام زمانہ علیہ السلام اس کی زیارت ہوئی. بات سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ مسجد جمکراں کے بارے میں بات تھی کہ اس نے مولا سے پوچھا کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع روز آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ مولا نے اس کے جواب میں کہا فقط 1 یا 2 آدمی ان میں مجھے یاد کرنے والے ہیں، باقی سب اپنے دنیاوی مسائل کے لیے آتے ہیں. کسی کو نیک اولاد چاہیے، کسی کو نیک روزگار چاہیے، وغیرہ وغیرہ. عریضے جو لکھے جاتے ہیں اس میں اپنی دنیاوی حاجات لکھی جاتی ہیں. فقط اس پورے 1000 مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں 1 یا 2 ایسے انسان ہیں جو مجھے یاد کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ. صلوات پڑھیں کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ مولا کے ظہور کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. آیت اللہ بہجت نے جواب دیا کہ دعا کریں. کون سی دعا کریں؟ جو ہم عموماً پڑھتے ہیں اللہم کل ولی ہوتا. اب ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے اس دعا کو کتنی کثرت کے لیے محدود کر دیا کہ اتنی دعا جب ہو جائے گی تو مولا کا ظہور فرمائیں گے. اب جیسے ایک ایگزامپل فار ایگزامپل کہ مجھے یہ دیگم بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے حسنین بھائی کو ملنا ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، جب تک 100 بندہ آ کے مجھے نہیں کہتا میں نے نہیں ملنا. ٹھیک ہے، ایک مطلب میں نے تعداد معین کر دی کہ جب 100 بندہ آئے گا میرے پاس تب جانا، نہیں تو نہیں جانا. اب ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو کتنی کثرت کے ساتھ محدود کر دیا کہ جب اتنی دعا ہو جائے گی تو ہم جائیں گے. کیوں نہ ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھیں؟ ہو سکے تو قنوت میں بھی پڑھیں دعا جب نماز پڑھتے ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان میں وقفہ جو ہوتا ہے اس میں دعا کرنا. اتنی لمبی دعا نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں لگتا، تو کیوں نہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال لیں کہ مولا کا ظہور جلد سے جلد ہو، جتنی کثرت سے دعا کر سکے کریں. نماز بہت ضروری ہے. مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے یہ بات ثابت کر دی کہ میں نے اپنا سب کچھ جو قربان کیا ہے صرف اس نماز کو بچانے کے لیے. اور ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سستی ہماری، ہمیں صبح اٹھتے وقت تکلیف ہوتی ہے، نہیں مجھے تو بہت تھکاوٹ ہوئی ہے میں نے نہیں اٹھنا. ہم اگر چھوٹی سی تھکاوٹ کی قربانی نہیں دے سکتے تو جب مولا کا ظہور ہوگا تو اپنی جان کی کیا قربانی دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. جب صبح آنکھ کھلے الارم لگا ہوا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، الارم لگا ہے لیکن پھر بھی تھکاوٹ ہے، سستی ہے، نہیں اٹھا جا رہا. نعرہ حیدری نہیں اٹھ رہے. اگر ہم اپنی چھوٹی سی یا نیند کی یا تھکاوٹ کی قربانی نہیں دے سکتے تو آپ خود سوچ لیں جان کی قربانی کیسے دیں گے؟ کیونکہ جب مولا کا ظہور ہوگا وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی، سب نہیں پہنچ سکیں گے. اب جو خمس یا زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ کیسے پہنچے گا؟ وہ تو دنیاوی کاموں میں ہے نا رجا ہوا، وہ کیسے پہنچے گا؟
وہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میں خمس یا زکوٰۃ نکالوں گا میرے مال میں کمی آ جائے گی، وہ کیسے پہنچے گا؟ اس کے ذہن میں یہی آئے گا نا کہ مولا کا ظہور جب ہوگا آواز تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ مولا کا ظہور ہوگا، لیکن وہ یہ سوچے گا شاید کہ یار ابھی نئی گاڑی لی ہے، ابھی نیا گھر لیا ہے، ابھی تو اتنی رائنگیں پڑی ہوئی ہیں، ایک بار دیکھتا ہوں حالات کیا جا رہے ہیں، ایک بار پکا کنفرم ہو جائے پھر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ لیکن جو مولا کا محب ہوگا، مولا کا شیعہ ہوگا، اس نے تو پہلی آواز پہ لبیک کہنا ہے، اور جو اپنے دنیاوی کاموں میں رجا رہ جائے گا اس نے نہیں پہنچنا مولا کے پاس۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خمس دیں، زکوٰۃ دیں۔ خمس بی بی کا حق ہے، جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حق زارہ کھانے والے پہ بھی لعنت، حق زارہ چھیننے والے پہ بھی لعنت۔ یہ جو خمس ہے بی بی کا حق ہے، اس کو ادا کریں۔ اگر مولا آپ کو اتنا دیر ہے، اگر اس میں سے 20% آپ سے واپس لے رہا ہے اس شرط پہ کہ اسے دوگنا واپس بھی کروں گا، تو کیوں نہیں نکال دیں؟ ماشاءاللہ نکالنا چاہیے نا خمس۔ اب ایک کراچی کا ایک بندہ تھا، وہ کافی بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کا یہ کہ اس کے لیکن گھر میں حالات اس کے مطلب نارمل سے تھے۔ اس کے بیٹے نے پوچھا اپنے باپ سے کہ ہمارے اتنے پلادے ہیں، کام کی گاڑی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، میرے دوست جو ہیں ان کے پاس اچھی اچھی گاڑی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، کیوں؟ اس نے کہا بیٹا جو تجھے چاہیے تو مجھ سے مانگا کر، تجھے تیری ضرورت کی ہر چیز ملے گی۔ بس اس نے اتنی سی بات کی۔ جب وہ فوت ہو گئے، بیٹے نے سارا اس کا سنبھالا رائنس کا، تو وصیت میں لکھا ہوا تھا اس نے کہ مولا آپ مجھ سے 20% مانگتے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا، آپ 80% رکھ لیں، 20% میں رکھتا ہوں۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کمائی، بلند صلوات۔ تو ٹائم بھی بہت کم ہے، انشاءاللہ روز مولا امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی رہے گی، لیکن آج ایک بہت ضروری پیغام پہنچانا تھا۔ ایک آواز ہے جو دشمن کے دل میں ہے، جس کا دشمن کے دل میں ڈر ہے، وہ آواز کیا ہے؟ وہ آواز ہے لبیک یا حسین۔ اب پہلے سب میرے ساتھ مل کے 3 بار دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے زور سے بولیں گے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین کیا مطلب ہے؟ لبیک یا حسین کا یعنی کہ آپ میدان جنگ میں، لبیک یا حسین، بے شک تمام لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ پہ طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے، آپ کو خوار کریں گے۔ لبیک یا حسین یعنی کہ آپ کا مال، آپ کے بیوی، آپ کے بچے، سب کا سب حق اور باطل کے مارکے میں شامل ہیں۔ لبیک یا حسین یعنی ایک ماں اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں اسلام کے نام پہ بھیجتی ہے۔ جب اس کا جوان بیٹا شہید ہو جاتا ہے، اس کا شہید کا کٹا ہوا سر ماں کو دیا جاتا ہے، ماں اس کے منہ سے خاک اور خون صاف کر کے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ تمہارے چہرے کو قیامت کے دن نورانی فرمائے، بے شک تم نے مجھے بی بی فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کے سامنے قیامت کے روز سرخرو کر دیا۔ صلوات پڑھیں۔ لبیک یا حسین یعنی بیوی، بہن، ماں جو اپنے بھائی، شوہر، بیٹے کو جہاد کے لیے تیار کرے۔ لبیک یا حسین یعنی بی بی زینب علیہ السلام اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو شہید ہونے کے لیے بھیجے، یہ مطلب ہے لبیک یا حسین کا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ مطلب ہے لبیک یا حسین کا۔ ہم تو بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم بہت اچھے ملک میں رہ رہے ہیں۔ لبیک یا حسین کا مطلب پوچھنا ہے تو پوچھیں بحرین والوں سے، پوچھے یمن والوں سے، پوچھے لبنان والوں سے، پوچھے شام والوں سے، پوچھے کراچی گلگت والوں سے، پوچھے کوئٹہ والوں سے، اور ایسی جگہ جہاں پہ شیعہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ لبیک یا حسین کا مطلب پوچھنا ہے تو جا کے ان سے پوچھیں۔ ہم تو بہت خوش نصیب ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہمارے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اگلے دن 2 دن پہلے یہاں پہ اعلان ہوا تھا کہ فلسطین کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین پہ جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، جو سب سے بڑا شیعوں کا بھی دشمن ہے، ڈیمونسٹریشن ہے، وہاں پہ پہنچے۔ میں کیا، مجھے کوئی بندہ نہیں نظر آیا اپنا۔ بعد میں پتا چلا کہ کچھ بھائی تھے وہاں پہ، اچھی بات ہے، لیکن کیوں نہیں ہم سارے گئے؟ چھٹی کا دن تھا، سب کام نہیں کرتے چھٹی والے دن، جانا چاہیے تھا نا۔ شاید دین میں یہ خیال ہوگا کہ وہاں پہ کوئی لڑائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے لڑائی ہمارا کام نہیں ہے، یہ مولا یہ نہیں فرماتے کہ بے قصوروں کا سامان آپ توڑ دو۔ اگر لڑائی کا کچھ اس طرح کا بن رہی ہے سچویشن، وہاں سے نکل جائیں، لیکن اپنی ذمہ داری تو پوری کرے نا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے نا۔ لبیک یا حسین کا کیا مطلب ہے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔
लब्बैक या हुसैन का ये मतलब है। लब्बैक या हुसैन पे हर शिया इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पे नॉर्वे में ही देख लें कि शियों की बहुत सारी तंजीमें इकट्ठी नहीं है, लेकिन लब्बैक या हुसैन के नाम पे सब इकट्ठे हो जाते हैं। और मौला हमें मौका भी देता है, लेकिन हम उस मौके को फिर भी नहीं समझ रहे। मौका कौन सा? जो अशूरा वाले दिन फाकिर थोक निकलती है, वो मौका। पहले तो 10वीं मुहर्रम को निकलती थी, शायद मोमिनीन थके होंगे, जगराता था, तंजीर अली का मातम भी हुआ, काफी प्रोग्राम वगैरह थे, थक के नहीं पहुंच सके। लेकिन इस बार 9वीं मुहर्रम को है, 4 बजे ग्रुनलान पोस्ट के सामने जो पार्क है वहां पे सब इकट्ठे होंगे, लोड आग वाले दिन 9वीं मुहर्रम। लब्बैक या हुसैन का नारा आपने लगाया है ना, तो वहां पे पहुंचे, क्योंकि वो हमारे पास एक ऐसा मौका है कि ईरानी, इराकी, अफगानी सब शिया तंजीमें वहां पे इकट्ठी होती हैं और हम दिखा सकते हैं दुनिया वालों के अपने इमाम की मजलूमियत, दिखा सकते हैं हम अपने इमाम की मजलूमियत। ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहां पे इकट्ठे हों, मौला का पैगाम पहुंचाएं। बस यही मेरी आपसे गुजारिश और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत से बहुत सब आप जितने भी यहाँ पे जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है पहुँचेंगे। और ये बात मेरी माँ बहनों की भी है कि ईरानी और इराकी माँ बहनों की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानियों की भी जिम्मेदारी है कि वो उस थोक में शामिल हों, क्योंकि पिछले 3-4 साल से वहाँ पे सिर्फ ईरानी, इराकी, शायद कोई पाकिस्तानी माँ बहन जाती हो, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं जाता। ये हमारी जिम्मेदारी है मौला के नाम पे। अब हमारे पे तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है ही नहीं, हम तो बहुत खुश नसीब हैं, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। लेकिन ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, हमें अगर मौला ने सिर्फ ये थोड़ी सी जिम्मेदारी दी है तो इसको तो पूरा करें ना। जहाँ पे कोई जंग नहीं हो रही, कोई जहाद नहीं हो रहा, लेकिन लब्बैक या हुसैन की अगर छोटी सी हम